اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی جانب سے، تمام اراکین کی جانب سے حجت الاسلام کی خدمت میں، آپ سب کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ماہ صیام کا حق ادا کر سکیں، تلاوت کلام پاک سے، عبادت سے، گناہوں سے بچ کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک کا حق ادا کر سکیں۔ آئیے اسی کے ساتھ آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماہ صیام کی آمد، اور میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ آج کا پروگرام شروع، مختصراً اس ماہ کے سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی جانب سے آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو بھی اس ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جسے خدا نے اسے شہر اللہ کہا ہے، یہ میرا مہینہ ہے، اور اس میں میزبان خود خدا ہے۔ جب انسان مہمان ہوتا ہے، کسی کے یہاں جاتا ہے، تو میزبان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر وہ چیز جو میرے مہمان کو پسند ہو وہ اسے عطا کرے، اسے دے۔ لہٰذا اس مہمانی کے مہینے میں کم از کم جب میزبان آمادہ ہے خدمت کرنے کے لیے، آپ کو نعمتوں سے اور اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے، تو مہمان کے بھی کچھ وظائف ہوتے ہیں کہ جس کے گھر مہمان گیا ہے اس کے مطابق وہ اپنے لباس کو رکھے، اپنے طور طریقے کو رکھے۔ عام طور پہ اگر آپ کسی دوست کے یہاں جاتے ہیں تو وہاں جانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، لیکن کسی معزز آدمی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں جانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ لہٰذا اس پورے مہینے میں کم از کم جو کوئی بھی مسلمان ہے، روزے دار ہے، وہ اس چیز کا خاص خیال رکھے۔ اس کے علاوہ بھی ایک ان افراد کو بھی میں خاص طور پر ایڈریس کرنا چاہوں گا جن کے اوپر کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کوئی اور دوسری پرابلمز کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی یہ کم از کم ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں، اس مہینے کا پاس رکھیں کہ علنی طور پر وہ کھاتے پیتے کہیں دکھائی نہ دیں۔ اس کی شدید مذمت بھی اسلام نے کیا ہے۔ ظاہر سے یہ معلوم ہو کہ ماہ صیام ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں ہر وہ کام، چونکہ اس میں اجر بھی بے حساب ہے، لہٰذا کم از کم تلاوت قرآن کو اپنے روزمرہ کے شیڈیول میں شامل کریں۔ عام دنوں میں ایک آیت پڑھنے کے برابر کا ثواب ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں اس کا ثواب بعض روایت کی بنیاد پہ 10 برابر ہو جاتا ہے، بعض میں اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، بعض میں تو ایک ختم قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال کم از کم اپنے آپ کو اور اپنے رابطے کو قرآن سے اس میں بہرحال کوشش کریں کہ مضبوط کریں۔ اور اگر جو افراد عربی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ ایک بہترین مہینہ ہے کہ کم از کم کوشش کریں کہ جہاں اتنے سارے مساجد میں پروگرامز ہوتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ پہلے سے ہی وہاں کے جو عالم ہیں، وہاں کے جو منتظمین ہیں، ان سے رابطہ کریں گے کہ ایک کلاس عربی پڑھانے کی رکھیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ یہ مختصراً انشاءاللہ اس کے بعد میں بھی جو ایپیسوڈز ہوں گے اس میں ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، لیکن بہرحال آج ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم سر، میں خادم حسین مری، نواب شاہ سندھ، پاکستان سے۔ اصل میں ایک سوال ہے سر، نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں تسبیح اربع کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اس کے لیے نماز میں بسم اللہ کے بغیر کیوں پڑھا جاتا ہے؟ مہربانی سر۔ ہمارے پڑوس سے ہمارے بھائی کا سوال ہے جی کہ تسبیحات اربع میں جو تیسری اور چوتھی رکعت پڑھی جاتی ہے، اس میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، تمام احکام شرعی جتنے بھی ہیں اس میں کچھ چیزوں میں ہمارے اور آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ جی، پیغمبر کا بھی قول ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھ۔ جی، تو پیغمبر نے بھی اپنی نماز میں اسی انداز سے پڑھا ہے،
کہ تسبیحات اربع کو بنا بسم اللہ کے پڑھا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس احادیث موجود ہے، جو روایات موجود ہے، اس میں بھی یہی انداز بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ عبادی مسئلہ ہے. اور جہاں پر عبادت کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر ہم نص کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بیان کیا گیا. اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا ہے، مجبور ہیں. یعنی یہ اگر کہا جائے کہ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر تو اگر ہم سجدے کا ذکر پڑھنا ہے تو پہلے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربی الاعلی. چونکہ یہ اذکار ہیں، ذکر ہیں، اس کا انداز یہی ہے. لہٰذا تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع ہے، وہ بنا بسم اللہ کے چونکہ وارد ہوئی ہے، لہٰذا ہم لوگ بنا بسم اللہ. اور اگر آپ بسم اللہ ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سورہ حمد پڑھ لیجیے. سورہ حمد پڑھ لیجیے تیسری چوتھی رکعت میں بسم اللہ واجب ہو اس جائے میں بھی جو ہے بسم اللہ خاموشی سے پڑھنا ہے، کیونکہ تیسری پھر آپ یہ کہیں گے کہ باقی ظہر میں تو ہم زور سے پڑھتے ہیں، یہاں کیوں دھیرے سے پڑھنا ہے. تو یہ بہرحال وہی میں نے کہا کہ جس طریقے سے ہم سے کہا گیا ہے، امام معصوم نے بیان کر دیا ہے کہ اس کو اس انداز سے آپ کو پڑھنا ہے، لہٰذا ہم اسی انداز سے پڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، عباس ہے دلی سے بات کر رہا ہوں. رمضان کی بہت بہت مبارکباد آپ سبھی کو. رمضان سے ریلیٹو سوال ہمارا یہ ہے کہ مسواک کرنے کے لیے رمضان میں کہا جاتا ہے کہ ثواب ہے، اور مسواک کے لیے اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کو گل منجن کی عادت ہوتی ہے، اور روزے کی حالت میں اگر گل کرے انسان تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ باطل ہو جائے گا؟ گل کر سکتے ہیں مطلب روزے کی حالت میں؟ یہ بتا دیجیے، شکریہ. یہ مسواک کی بات کر رہے ہیں جس کا بہت ہی عظیم ثواب ہے. جی تو ماہ مبارک رمضان میں اکثر مسلمان جو ہے مسواک استعمال کرتے ہیں، جس کے ہاتھ میں دیکھو لکڑی ہوتی ہے وہ. بہرحال یہ ایک اور ان کا سوال جڑا ہوا ہے کہ گل منجن جو میں نہیں جانتا ہوں کیا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، تو اس سلسلے میں شاید کوئی تمباکو ہے یا کیا ہے یہ. بہرحال اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک مسواک کا سوال ہے تو اس کے بارے میں روایات میں بھی ہے مسواک کرنا چاہیے. اور مسواک سے مراد چونکہ اس زمانے میں وہ ایک خاص لکڑی ہوا کرتی تھی اور اس کو دانتوں میں استعمال کیا جاتا. آج بھی آپ دیکھیں تو ماہ رمضان میں لوگ استعمال کرتے ہیں. عام طور پہ بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس برشنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دانت کو صاف کرنے کے لیے. حالانکہ اس کے دوسرے فوائد بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مستحب. لیکن جہاں تک سوال ہمارے بھائی کا گل منجن کا ہے، اس میں جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ دانت کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ مجھے ایسا جہاں تک میرے علم میں ہے، بعض لوگوں کو میں نے استعمال کرتے دیکھا ہے، وہ ایک خاص قسم کا اس میں علی ظاہر کوئی نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس مزے کو لینے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. تو شاید اس حوالے سے وہ جائز نہ ہو، کیونکہ وہ کام مسواک والا نہیں کر لے رہے ہیں، وہ اس سے دوسرا کام لے رہے ہیں جو ان کے خود کے لیے فائدے مند. مسواک کی یا ٹوتھ برش کر لیجئے. جی دانت کو صاف کرنے کی تو مسواک کا ذکر کیا گیا ہے، یا ٹوتھ برش استعمال ہوتا ہے نارملی یہاں پہ گھروں میں. تو یہ دو چیزیں ہیں. لیکن گل منجن میں چونکہ ایک سائیڈ میں ایک اور ایجنڈا بھی ہوتا ہے، تو شاید وہ شرعی طور پہ یا کم از کم اخلاقی طور پہ جائز نہ ہو. شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، امتیاز علی دلی سے. مولانا صاحب، رمضان شریف آ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں جو ہوں کبھی کبھی ہوتا ہے بنا سحری کے روزہ رکھ لیتا ہوں، اور جو افطار کرتا ہوں مثلا 7 بجے کا وقت ہو رہا افطار کا، اور جو 7:30 پونے 8 پہ 8 بجے میں افطار کرتا ہوں، گھنٹہ بھر لیٹ یا آدھا گھنٹہ لیٹ، ثواب بڑھانے کے لیے کہ مجھے اللہ اور ثواب دے دے. تو جناب میرا روزہ صحیح ہو جاتا ہے یا نہیں، یہ بتا دیجئے جناب، بہت مہربانی، شکریہ. یہ تقریباً ہر سال ہر عالم نے بیان کیا ہے کہ روزہ وقت پہ شروع ہوتا ہے، وقت پہ ختم ہو جاتا ہے. ہم اگر 7 بجے کا ٹائم ہے مغرب کا، جو مغرب حقیقی ہے، روزہ کھولنے کا وقت ہے، اور ہم نے ثواب حاصل کرنے کے لیے رات کو 10 بجے روزہ کھولا، تو کیا ثواب میں اضافہ ہو جائے گا بقول ہمارے بھائی کے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ایک میں کانسیپٹ یہاں پہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. یہاں پہ جو ہمارے یوتھ بھی دیکھ رہی ہوگی، نہ ہمارے یہاں روزہ بند کیا جاتا ہے نہ روزہ کھولا جاتا ہے. ہمارے یہاں امساک جو لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، روایت میں، امساک یعنی ہمیں اس وقت کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے، وہ ہے فجر کی اذان سے لے کے اذان مغرب تک. اس دوران ہم کو امساک کو آبزرو کرنا ہے، یعنی کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے. اب آپ سحری نہ کریے تو بھی آپ کو اس دوران امساک کرنا ہے، یعنی کچھ نہیں کھانا پینا ہے، یا آپ بھر بھر کے سحری کر لیجئے تو بھی اس کے درمیان میں آپ کو بہرحال امساک کو آبزرو کرنا ہے، بھوکے رہنا ہے. اسی طریقے سے مغرب کے بعد
اگر آپ کہیں ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جیسے بڑے شہروں میں ہوتا ہے کہ آدمی نہیں پہنچ سکا، تو اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ اوہو میرا روزہ کھولنے کا کیسے میں کھولوں گا. نہیں، آپ کو کھولنا نہیں ہے، وہ آٹومیٹکلی اس کا ٹائم اوور ہو گیا ہے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ ابھی کھا لیجئے، 2 گھنٹے کے بعد کھائیے، رات بھر نہ کھائیے. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کیا ملا. ہو سکتا ہے بعض بیچارے ایسے افراد ہوں جن کو واقعاً وہ چاہ رہے ہیں کھانا لیکن ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے. تو بہرحال ماہ مبارک رمضان ہے تو یہاں پر اپنے اس طریقے کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو مستحقین ہیں، ان کو افطار کرانے کا بہت زیادہ ثواب روایت میں ہے، تو ان کی اس بات کا بھی خیال رکھیں. تو یہ آٹومیٹکلی اس سے ثواب بڑھتا نہیں ہے کہ ہم نے کیا، خدا نے تو کہا کھا لو، تم نہیں کھا رہے تو احسان بھی خدا کے اوپر ہے کہ ہم نے دیکھیے 2 گھنٹہ اور نہیں کھایا، ہم کو اور ثواب دے دو، اور ثواب دے دو. کہیں گے مجھ سے مطلب نہیں ہے، آپ نے اپنے لیے بھوکے تھے آپ. تو بہرحال جس طریقے سے آپ روزہ بند ہوتا ہے اسی طریقے سے روزہ خود بخود کھل جاتا ہے. شکریہ آغا. اگلا سوال. میں سنبل سے سسٹر بول رہی ہوں. مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام. اور میرا سوال یہ ہے کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، اس وجہ سے میں صرف 10 یا 11 روزے رکھ پاتی ہوں. میں اپنا فدیہ سب روزوں کا دیتی ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، خدا حافظ. اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. اللہ آپ کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہماری بہن سنبل سے سوال کر رہی ہیں کہ یہ روزہ نہیں رکھ پاتی، 10-11 روزے کے بعد میں ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے تو فدیہ دے دیتی ہیں جو 750 گرام آپ حضرات فرماتے ہیں شریعت کی روشنی میں. اس کا جواب دے دیجیے آپ. دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں ایک طرف مسلمانوں کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے، وہیں دوسری طرف جو لوگ بیمار ہیں ان کے اوپر روزہ رکھنا حرام بھی ہے. تو اگر مثلا یہ اپنے طرف سے اپنے آپ کے اوپر زور لگا کر کے، میں کہوں گا لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اوپر ظلم کر کے 10-11 روزہ رکھ رہی ہیں، شاید یہ روزہ کنسیڈر بھی نہ ہو. کیونکہ قرآن میں اور شریعت نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کے اوپر روزہ نہیں ہے، جو لوگ سفر میں ہیں ان کے اوپر روزہ نہیں ہے. تو بعض لوگ اس چیز کو جسے کہتے ہیں ڈائجسٹ نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو رکھ رہا ہوں نا، میں تو کوشش کر رہا ہوں نا، میں تو رکھ لے جاؤں گا، کوئی مشکل نہیں ہے. پتہ چلا کہ شام کو 5 بجے ابھی افطار میں 1-1.5 گھنٹہ باقی ہے، بے ہوش ہو گئے. نہیں، زور زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں پہ بھی ہے. یہاں پہ بھی جیسے مسافرت میں کہیں کہ خدا نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، کہا کہ میں تو یہاں 4 پڑھ سکتا ہوں، یہاں پہ تو زیادہ میرے اندر جوش پایا جاتا ہے. نہیں، آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ سفر میں آپ روزہ مت رکھیے، آپ بیمار ہیں آپ روزہ مت رکھیے. لیکن آپ اپنے اوپر زبردستی زور لگا کر کے اپنے اوپر زحمت کر کے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ بھی شاید قطعاً جائز نہیں ہے. لیکن اس کے بدلے میں دوسرا بھی ایک وہی میں کہنا ڈپارٹمنٹ پایا جاتا ہے کہ جو رمضان کا چاند دیکھتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں. جی فوراً جو ہے وہ جیسے وہ چاند دیکھا اس کے اوپر جتنی بھی بیماریاں تھیں اس کا غلبہ، شوال کا چاند دیکھ کے فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو یہ جو دوسرا والا ہے، خاص طور پر جن کے اندر یہ پوٹینشیل پایا جاتا ہے، کم از کم یہ خاتون جو ہے وہ 9 دن 10 دن جو بھی ہے وہ روزہ رکھ رہی ہیں، اگر اس کے بعد وہ محسوس کرتی ہیں کہ اب نہیں رکھ سکتی ہیں تو یہاں سے ٹھیک ہے. لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوشش بھی نہیں کی اور اکثر یہ اسٹیٹمنٹ ملتا ہے کہ وہ ڈاکٹر نے منع کیا تھا. میں ایسے لوگوں کے لیے بس ایک مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ ارے آپ کو زکام ہو گیا ہے، آپ کو سردی ہو گئی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ 5 دن کی میں دوا لکھ رہا ہوں، آپ اس کو کھائیے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. 2 دن دوا کھایا تب یہ ٹھیک ہو گئی. آج بھی 3 دن کی دوا ہمارے گھروں کے ڈبوں میں پڑی ہوئی ہے. وہاں تو ڈاکٹر نے 5 دن کہا تھا کرنے کے لیے، آپ نے 2 دن میں کیوں بند کر دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کو سجیسٹ کیا تھا، لیکن آپ اپنے حال کے بارے میں بہتر سمجھتے ہیں کہ 2 دن کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے. تو جب ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ کو نہیں رکھنا ہے تو آپ نے وہاں پہ پوری 100% آپ مطمئن ہو گئے کہ نہیں رکھنا ہے، یا آپ نے کوشش کر کے دیکھا کہ کتنا ہم رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک دوسرا صنف ہے جو پہلے سے ہی بالکل سمعن و طاعتن کی طرح بالکل سجدہ ریز رہتی ہے ڈاکٹر کے فرمان کے آگے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. آپ میری طرف سے مولانا سے بات کر کے پوچھ سکتے ہیں کیا؟ جیسا ابھی ٹی وی میں ہم لوگ دوحہ قطر میں ہیں
تو دعا قطر کا جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو اس کو ہم قطر کا لگا دیتے ہیں وقت پہ، تو اذان ہو جاتا ہے. اذان ہونے کے بعد اس کے 10-15 منٹ کے بعد کوئٹ میں اذان ہوتا ہے، تو ہم لوگ وہاں پر لگا دیتے ہیں، تو وہ اذان بھی ہم لوگ سن لیتے ہیں بیٹھ کر. پھر اس کے بعد جو کعبہ شریف میں جو وہاں پر ہوتا ہے تو وہ 1-پونا گھنٹے کے بعد ہوتا ہے، تو کیونکہ وہاں پر قرآن چالو رہتا ہے نا، تو ہم لوگ پھر آخر میں وہاں لگا دیتے ہیں، کیونکہ ہم کو نماز وغیرہ پڑھنا ہے تو وہاں لگا دیتے ہیں. تو وہاں پر پونے گھنٹے کے بعد وہاں ان کا اذان ہوتا ہے. تو کیا اگر گھر کے اندر یہ 3 اذانیں ہوتی ہے تو کیا اچھی بات نہیں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے ایسا کہ خالی ایک ہی اذان سننا چاہیے اور باقی اذان نہیں سننا چاہیے. ذرا آپ مجھے اچھے سے بتانا تو بس میرے دل کو تسلی ہو جائے گی. خدا حافظ. ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تینوں اذان سنیں یا جو وہاں کا وقت اس کے اذان سن کے نماز پڑھنے کھڑی ہو جائیں؟ جہاں تک مسئلہ اذان کا ہے اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اذان کا مطلب کیا ہے. واٹ از دا ہول کانسیپٹ بیہائنڈ دا اذان. اذان کا مطلب یہ ہے کہ اعلان ہونا اس وقت کا کہ وقت نماز ہو گیا ہے. جی. اگر ہم کسی شہر میں رہتے ہیں، اس پرٹیکولر شہر میں اگر اذان کا وقت ہو گیا ہے تو اس وقت کے ہم نے اگر اپنے ٹی وی پہ یا اپنے موبائل پہ، جیسے آج کل اپلیکیشنز آ گئے ہیں، جی. اس پر اگر اذان ہو گئی ہے تو یعنی اذان کا کام بہرحال ختم ہو گیا ہے. اس بات سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مثلا آپ وہاں کی اذان دوسری جگہ کی نہ سنیے، لیکن چونکہ اذان کا خود ایک احترام ہے. مثلا آپ نے اپنے یہاں کی اذان لگائی، اذان لگانے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو آپ نے نماز پڑھ لیا، اب اس کے بعد آپ نے دوبارہ اذان لگا دیا، اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد کہیں اور اذان ہو رہی ہے وہاں کی لگا دیا. تو اس سے ہدف کیا ہے؟ ذکر خدا ہے تو آپ اس سے اچھا کوئی دعا لگا دیں، کوئی زیارت لگا دیں، جس کو آپ ذکر اگر سمجھتے ہیں. قرآن شریف کی ہاں، تلاوت. چونکہ یہاں پہ اذان کے خود ایک احترام ہے. یہاں پر احترام، ابھی مثلا یہ کہا جائے کہ اذان ہو رہی ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو نعوذ باللہ کہ ہم توہین اذان ہو رہا کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے خدا نخواستہ ہم نے لگا لیا کہ وہاں کی اذان بڑی اچھی ہو رہی ہے آگے لگا دیں. نہیں، اذان کا کام ہے، اذان کا کام یہ ہے کہ وہ اذان اعلان ہے. یعنی وہ اعلان کر رہے ہیں کہ وقت نماز ہو گیا ہے. آپ اپنے یہاں کے حساب سے جب بھی آپ کے یہاں کا وقت ہو، آپ کے شہر کا وقت ہو، آپ اذان کو لگا سکتے ہیں، اذان کو سن سکتے ہیں. اس کے بعد جب ختم ہو گئی تو یا تو آپ اذان کے دوران ہی تیار ہو جائیں، مثلا آمادگی کریں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، یا اذان ختم ہوتے ہی ساتھ آپ دوبارہ سے نماز پڑھ لیں. لیکن یہ بار بار اس کو مستقل طور پر لگانا یہ شاید کہیں نہ کہیں مناسب نہ ہو. شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ فرمائیے. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام موہن ہے، میں ممبئی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو مسجدوں میں افطاریاں ہوتی ہے وہ کیا مسافروں کے لیے یا جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے، یا ہم لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں اس میں؟ ہمارے بازو میں ہی مسجد ہے جبکہ، اور میرا دوست جو کہتا ہے کہ جو مسجدوں میں افطاریاں ہوتی ہے وہ مسافروں کے لیے جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، صرف وہ لوگ ہی کو شریک ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو نہیں. میں اس میں اضافہ کر دوں کہ جو مسجدوں میں الحمدللہ تو تقریباً ہمارے یہاں ہر مسجد میں افطاری، بہت سی مساجد میں تو سحری کا بھی انتظام ہوتا ہے. تو اس میں صرف مسافروں کا حق ہے یا جو صاحب حیثیت ہیں گھر میں افطار کر سکتے ہیں وہ بھی جائیں. تو اس میں آگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر صاحب حیثیت ہیں یا آپ صاحب حیثیت انشاءاللہ ہیں، آپ تو ہیں ماشاءاللہ، تو وہ اپنی طرف سے جو ہے مسجد میں افطار میں کچھ تعاون کریں اور اس کے بعد مسجد میں افطار کریں. تو اس میں کیا مذائقہ ہے کچھ؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسافر کے اوپر تو روزہ ہی نہیں ہے. جی. تو مسافر افطار کیا کرنے کے آیا ہے؟ جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے مسافروں کے لیے نہیں ہے. جہاں تک سوال ہے افطار کے لیے، اس میں نہ مستحق ہونا، نہ فقیر ہونا، نہ ضرورت مند ہونا، نہیں، بلکہ افطار ہر اس انسان کے لیے ہے جو روزے دار. جی. تو افطار جو ہے وہ بہرحال اس میں شریعت نے بھی بہت زیادہ تاکید کی ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں نے دیکھا کہ خرمے میں جب آپ خرما کھائیے تو اس کے بیچ میں ایک دھاگے کی جیسا ایک ریشہ رہ جاتا ہے. جی. پیغمبر کا حکم ہے کہ اگر کوئی انسان اس ریشے کے برابر بھی کسی کو افطار کراتا ہے تو اس کا بھی بہت عظیم اجر ہے. یعنی افطار کرانا بھی بہت عظیم اجر رکھتا ہے اور افطار کرنا، دونوں چیز کا جو ہے وہ بہت عظیم ثواب ہے. تو آپ اپنی مسجد میں آرام سے جائیے بالکل مطمئن ہو کر کے. ظاہر سی بات ہے کہ جو افطار کرا رہا ہے وہ کسی نہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے کہ جس کو میں افطار کراؤں. جی. تو جتنے زیادہ لوگ افطار کریں گے اتنا زیادہ
कराने वाले को सवाब मिलेगा. बहुत बहुत शुक्रिया. आगे बढ़ते हैं. अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं नरजिस पुणे से बोल रही हूँ. हमारा सवाल ये है कि जैसे हमारे नए साल रोज़े निजासत की वजह से छूट गए थे, तो हमने इस साल शाबान में जो रोज़े छूटे थे, हमने तो कुछ रोज़े रह लिए और अभी हमारे कुछ बाकी हैं. तो ऐसी हालत में हम क्या करें? इस जो हमारे रोज़े छूटे क़ज़ा वो बाद में भरें और माह रमज़ान के बाद, या इसका कफ़ारा दे दें? आप हमारे इस सवाल का जवाब ज़रूर दें. शुक्रिया. खुदा हाफिज़. साल गुज़श्ता जो ख़वातीन के अयाम होते हैं उसकी वजह से रोज़े छूट गए थे. कुछ रोज़े इन्होंने पूरे कर दिए, अदा कर दिए, कुछ नहीं कर पाई हैं. जी जी. तो ये कफ़ारे की बात कर रही, तो कफ़ारा तो बहुत सख्त है. जी, जी. या फिदिया दें? जी देखिए, माह रमज़ान में या मसलन मर्द किसी ऑफिस की काम की वजह से मुसाफरत पे चला गया, या ख़वातीन के यहाँ बाज़ अयाम में जो है वो रोज़ा नहीं रख पाई, तो माह रमज़ान ख़त्म होने के बाद अगले साल माह रमज़ान तक ये 11 महीने की एक मोहलत होती है कि इस दौरान इंसान रोज़े की अपने क़ज़ा अदा कर सकता है. अब मसलन किसी का 8-10 रोज़े छूट गए हैं, तो उसमें से उसने 5 रखे और मसलन 5 रह गए. अगले साल माह रमज़ान के आने तक जितने रोज़े रह गए हैं उसको माह रमज़ान के बाद अदा कर सकता है. और ये मसलन 10 में से 5 रख लिए हैं, तो जो 5 बचे हैं उस 5 के बदले में एक मुद्दाम, जो आपने जिक्र किया, तकरीबन 750 ग्राम से 1 किलो अगर आप हिसाब करें तो 1 किलो के आसपास जो है वो, क्योंकि बेहतर ये है कि ज़्यादा दे, बल्कि बाज़ जगह पर है कि 2 बराबर दे. तो 1 किलो के आसपास जो एक मुद्दाम होता है वो किसी गरीब को, किसी फ़कीर को दे दे. अब मसलन मेरे 10 रोज़े रह गए थे मसलन मुसाफिरत की वजह से, तो 5 में रख सका, 5 नहीं रख सका. जो 5 नहीं रख सका उसके बदले में 5 मुत्ताम किसी मिस्कीन को, किसी ज़रूरतमंद को मैं दे दूंगा. और उसके बाद रमज़ान के बाद ये 5 मुत्ताम के बदले इस जो 5 रोज़े नहीं रख सका, और रमज़ान के बाद उसे रख लूंगा. ये उन रोज़ों का जिक्र आप कर रहे हैं कि जो बहालत मजबूरी छूटे हो. जी जी. जो जानबूझ के छोड़े हो. जी जी. देखिए, ये फिदिया जो है, फिदिया जी, ये उस रोज़े के लिए होता है जो मजबूरी की, इसीलिए मैंने मुसाफिरत कहा जी, या ख़वातीन के जो मसाइल है, या जो बीमारी की वजह से छूट गया. बाज़ लोग होते हैं कि अरे सहरी वरीगुड़ पे कौन रोज़ा रखेगा, अब नहीं हो पाएगा. उनको कफ़ारा देना है जी. कफ़ारा क्या है कि हर रोज़े के बदले में 60 लोगों को खाना खिलाना है जी, या 60 मुत्ताम देना है जी. और खाना ऐसे नहीं खिलाना है कि 60 आदमी को खिलाना है, 6 को आज बुला लिया, 6 को कल बुला लिया, 10 दिन में काम हो गया. नहीं, 60 के 60 एक निशस्त में जी. इसके बदले मसलन आपने 60 आदमी को, 60 जरूरतमंद गरीबों को दावत दे दिया, उसमें से एक कम हो गया जी, तो आपका कफ़ारा पूरा नहीं हुआ. तो ये जो हुक्म है बहुत ही ज्यादा सख्त है. या 61 रोजे रखिए, एक उस रोजे की क़ज़ा और 60 कफ़ारा जी. तो इंसान अगर एक रोजा छोड़ देता है, मैंने किसी के लिए कैलकुलेट किया था, 1 साल रोजा नहीं रखा जी, क्योंकि बहरहाल कुछ लोग अपनी जवानी में और उसमें एक अजीब ही कैफियत में रहते हैं कि मुझे तो ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है. अगर उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 साल का या 30 दिन का रोज़ा न रखने का जो कफ़ारा है वो तकरीबन 60-70 हज़ार रुपए होते हैं जी. तो या तो वो आदमी अपने साहिब हैसियत हो कि इतना पैसा वो कफ़ारे के तौर पर अदा करे. क्या उसके बाद में भी अजाब उस पर टल जाएगा इसका? देखिए, ये जो कफ़ारा दिया है जी, ये कफ़ारा अलग है जी, और जो क़ज़ा उसके ऊपर है वो अलग है जी. क्योंकि ये तो कफ़ारा आपने दिया ना, 60 रोजे जो आपको रख रहे थे उसके बदले में आपने मुद्दे दिया जी. लेकिन जो आपने 30 रोजे नहीं रखे वो तो बहरहाल आपको रखने हैं जी. उससे आज़ादी नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह सोचा ठीक है, हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, हर महीने साल के आखिर में लाख रुपए दे देंगे, यही करेगा. हाँ नहीं, क़ज़ा बाकी है जी, ये कफ़ारे का बदला है ये जी. बहुत शुक्रिया. आगे बढ़ते हैं. बैतूल मध्य प्रदेश. शायद भाई और मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम. मेरा सवाल यह है कि रमजान में अगर रोजे कज़ा हो जाए तो उस कज़ा रोजे कब रखे जाए, उसका क्या तरीका है, मुझे आसानी से समझाइए. अस्सलाम वालेकुम. फिर उन्होंने जिक्र नहीं किया कि रोजे जो छूट गए रमजान मुबारक में. सिंपल है, अगर किसी मुसाफरत या किसी बीमारी की वजह से छूट गया है तो 1 के बदले में 1 रखना है जी. और अगर किसी जानबूझ के छोड़ दिया न खुदा न खास्ता तो 1 के बदले में 1 क़ज़ा और 60 अदद कफ़ारा या 60 रोजे. अच्छा, ये भी बता दूं जी, 60 रोजे अगर किसी के ऊपर वाजिब हो गए हैं कफ़ारे के तौर पर, उस पे 31 रोजे मुतदाविलन रखना है, कंटिन्यूअसली 31 रोजे रखने हैं जी. और फिर उसके बाद में जो है उसको 29 रोजे जो बचते हैं वो उसमें उसको छूट है कि
آج تھوڑا سا ایک رکھ لے، اگلے مہینے اگلے ہفتے 2 رکھ لے، اس طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ 60 روزے رکھنے ہیں تو چلیے ٹھیک ہے رکھ لیں گے، نہیں، 31 روزے لگاتار رکھنے. اگر یہ چھوٹ گیا بیچ میں جی تو پھر جو ہے آپ کا جسے کہتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن 0 پہ آ جائے گا. تو یہ بہت ہی خدا نخواستہ، میں بار بار ناظرین کو بھی اس میں چاہوں گا کہ ان کو میں مطلع کروں کہ روزہ چھوڑنا زیادہ بھاری ہے، جی پیسے کے حساب سے بھی، اور بہرحال رمضان کے بعد اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، جی باقی سب لوگ کھا پی رہے ہوں گے، موج کر رہے ہوں گے، اور آپ پھنسے ہوں گے. جی لہٰذا اللہ نے ایک بہترین موقع دیا ہے اس مہینے کی، نہ جانے کتنی فضیلتیں ہیں، اللہ کی مہمانی ہے، اور ایک خاص کرم کرتا ہے خدا بے شک. اپنے بندوں پر اس مہینے میں کہ انسان آٹومیٹکلی اس کی باڈی جو ہے وہ تیار بھی ہو جاتی ہے کہ بنا سحری کے بھی کبھی کبھی ایسا کرتا ہے، آرام سے آدمی روزہ رکھ لیتا ہے. لیکن عام ایام میں، عام دنوں میں بہت مشکل ہوتی ہے ایک روزہ رکھنا بھی. بے شک جی. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا سوال بھی سنتے ہیں. کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ افطار کرانے کی فضیلتیں کیا ہے؟ افطار کرانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور افطار کے علاوہ اور بھی کتنے نیک کام ہے، صدقہ وغیرہ، توفیق عنایت فرمائے. پلیز چند فضیلتیں بیان کریں مولانا صاحب. شکریہ. افطار کی فضیلت کیا ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا ارشاد کہ فرمایا جی. بے حساب فضیلت ہے، بے حساب اس میں جو ہے وہ روایات وارد ہوئی ہیں افطار کرانے کے بعد. بلکہ میں نے ابھی جو عرض کیا کہ جتنا ہو سکتا ہے حد اقل جی جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ افطار دیا، جی اتنا ہی کافی ہے کہ وہ انسان کسی دوسرے کو ایک خرمے کے ساتھ ہی صحیح، جی وَلَوْ بِالْمَثَلًا رُطْبًا، کہ ایک مثلاً ایک رطب بھی، ایک خرمہ بھی اگر کسی کو دے دیا تو وہ بھی جو ہے وہ افطار کرانے کے حکم میں آتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی افطار پارٹی لاوش رکھیے جی. جس میں آپ لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیجیے، نہیں، آدمی کی جتنی حیثیت ہے اس اعتبار سے مسجد میں کم از کم، ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، یہ واقعاً ایک اچھی رسم ہے، ایک اچھا طریقہ ہے کہ افطار جو ہے وہ مسجدوں میں ہوتا ہے جہاں پہ سب ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرتے ہیں. خود اس کا بھی یقیناً بہت ثواب ہے. تو مسجد میں مثلاً آپ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں، ایک مسجد ہے جہاں پہ مثلاً 200-250 لوگ افطار کرتے ہیں، تو ابھی آپ سے پوچھا جائے گا افطار میں کرانا چاہتا ہوں، آپ 20,000 روپے دیجیے، تو آدمی 20,000 نہیں ہے. لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے کنٹریبیوٹ کر دیجیے، اس میں کنٹریبیوٹ کر دیجیے، آپ 2,000 دے دیجیے، آپ 200 دے دیجیے، آپ 20 روپے دے دیجیے، جی کافی ہے. کم سے کم آپ افطار کرانے والوں میں آپ کا شمار آغا. اس میں ایک شرط اور بھی جو آپ بیان فرما دیں کہ اس میں خود نمائی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، جی. بلکہ نیت جو ہونی چاہیے خالص للہ ہونی چاہیے. دیکھیے سب سے پہلی چیز، جی کسی چیز کو اگر آپ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، جی اس کا کرائیٹیریا ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ قربتاً الی اللہ ہوتا ہے. جی جیسے ہی کسی بھی عمل میں غیر اللہ شامل ہو گیا کہ لوگ کہیں ارے اچھا فلاں صاحب کی طرف سے تھا، جی اور ان صاحب نے بھی ایسے کالر اونچا کر لیا، میں نے ٹچ ہاں، تو وہ کروایا. قربتاً الی اللہ ہے. وہ جی جیسے اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ الا اللہ. قربتاً الی اللہ، جی تو وہ الا اللہ اگر ہو گیا تو پھر خدا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو انا پھر الا للہ اللہ ہے. بھی جو جس سے لے لیجیے. پھر انا للہ ہے. جی 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 بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم سید بھائی. ہمارا سوال ہے یہ کہ ہم روزہ نماز اذان ہونے کے بعد کھول سکتے ہیں یا 30 میں کھول سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ظہر کی نماز ہم خاموشی کیوں پڑھتے ہیں؟ ظہر نماز کی ایک رکعت، مغرب کی ایک رکعت خاموشی پڑھتے ہیں، اور عشاء کی نماز 2 رکعت خاموشی کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب دیں. تو السلام علیکم. خدا. یہ ہمارے یہاں مسلک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں بہتر یہ سمجھا گیا ہے کہ ہم مغربین یعنی مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں روزہ کھولیں. جی لیکن اگر کسی سے برداشت نہیں ہو رہا ہے جی تو اگر وقت ہو گیا ہے جو حقیقی وقت ہے مغرب کا، جی نماز سے پہلے بھی کھول سکتا ہے یا مغرب کے بعد کھولے یا دونوں نماز کے بعد کھولے، کیا بہتر ہے؟ جی. دیکھیے پہلے تو میں کہہ دوں کہ جیسے ہی وقت ہو گیا ہے روزہ خود کھل گیا اپنا آپ. کھل گیا ہے. جی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی نے کہا کہ مثلا اذان ہو رہی ہے، ہم اسی میں کھانا شروع ہو جائیں، جی تو اگر کم از کم بہتر یہ ہے کہ آپ اذان کے ختم ہونے کا انتظار کریں. لیکن ایسا نہیں کہ آپ اگر اس کے درمیان میں کھا لیا ہے تو روزہ خدا نخواستہ ٹوٹ گیا ہے، نہیں. جیسے ہی وقت اذان ہو گیا آپ کو حق ہے آپ کھا لیں. کو حق ہے آپ کھا سکتے ہیں. ابھی اس نے کہا ہے اللہ اکبر کا، جی اور اگر آپ نے کچھ چیز کھا لیا ہے جی تو آپ کو روزہ بہرحال صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے یہ جو اس نے کیا ہے وہ اللہ اکبر کا ہو. جی
وہ چھینکا نہ ہو. جی اس سے پہلے کوئی دعا نہ پڑھنے جا رہا ہو. تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ اس بات پہ حاصل کر لیجئے، اطمینان حاصل کر لیجئے کہ وقت اذان ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ کھا سکتے ہیں. اذان ختم ہونے کا اگر آپ نہیں بھی انتظار کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نہ اذان ختم ہو جائے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ نماز مغرب کو ادا کر کے افطار کریں. جی یہ ہم ظہرین کی نماز اور مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعت جو ہے وہ آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ بھی کئی بار جواب دیا جا چکا، پھر ارشاد فرمائیں. دیکھیے ابھی شروع میں بھی ایک سوال اس سے ملتا جلتا تھا. جی اس کے جواب میں بھی میں نے یہی عرض کیا کہ دیکھیں حکم شرعی، حکم شرعی میں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے. جی پیغمبر نے کہا کہ اسے دھیرے پڑھنا ہے تو ہمیں دھیرے پڑھنا ہے، اسے زور سے پڑھنا ہے تو اسے زور سے پڑھنا ہے. جی چونکہ حکم شرعی ہے تو شارع جو حکم کرے گا اسی انداز سے ہمیں نماز کو ادا کرنا ہوگا. قرآن میں بھی جو طریقہ آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ بعض نماز کو آپ کو جہری پڑھنا ہے اور بعض نماز کو آپ کو اخفاء میں پڑھنا ہے. تو نماز اس میں بھی بہرحال اشارہ ہے کہ بعض نماز کو خاموشی کے ساتھ اخفاء کا مطلب. اچھا یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ نماز ظہرین اور ساتھ ہی ساتھ مغرب عشاء کی جو آخر کی 2 رکعت اور 1 رکعت نماز ہے جی اس میں جو اخفاء ہے اس کا مطلب خاموش رہتے ہیں، جی سائلنٹ موڈ میں جانا نہیں ہے، وہ وائبریشن موڈ پہ ہے. جی یعنی آپ کو بولتے رہنا ہے کچھ نہ کچھ. یعنی اخفاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خفی، ہلکا. سبحان اللہ. جی کم از کم جو ہے آپ کی آواز، اگر آپ کے بازو میں کوئی بیٹھا اس کو وہ پس پس کی آواز سنائی دے، جس کو کہتے ہیں وہ آپ کی وسپر کرنے کی جو ہے آواز کم از کم پڑوس والے کو سنائی دے. جی یہ نہیں کہ ہم نے دل میں پڑھ رہے ہیں. جی یہ دل کا کام نہیں ہے، جی یہ عقل کا کام ہے. اس کو بآواز بلند پڑھنا ہوگا. دھیرے پڑھیے آپ. جی کم از کم محسوس ہو، کم سے کم لبوں کی جنبش ہو. یعنی اگر کوئی آدمی دیکھے آپ کو تو کہے کہ کچھ پڑھ رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے کہ مطلب کچھ پڑھ رہے ہیں. جی جیسے اکثر مائیں دعا کر رہی ہوتی ہیں تو اور کچھ نہ کچھ ہونٹوں میں جنبش ہوتی ہے، لب ہل رہے ہوتے. کم سے کم ایسا ہو کہ یہ کہا کم سے کم سامنے والے یہ کہے تو صحیح کہ ہاں یہ نماز پڑھ لیتے. ورنہ یہ جو ایک جو شرط ہے نماز کی، اس میں اکثر آپ نے سنا ہوگا حالت نماز سے خارج نہ ہو جائے. جی حالت نماز کے خارج ہونا یہ خود نماز پڑھنے والا نہیں طے کرتا ہے. جی جو دیکھ رہا ہے، عرف جسے کہا جاتا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو دیکھا ہم کو تو لگا ہی نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اگر اس انداز سے پڑھ رہے ہیں تو نماز میں شاید اشکال ہو کہ ہم من میں سب پڑھ لیا. شکریہ آغا. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے، لکھنؤ سے بول رہے ہیں، جو لوگ تقلید کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کیا ان کی نماز، روزہ، یا کچھ ایسا کچھ جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم. میں اس میں اور اضافہ کر دوں، جو لوگ تقلید کے بارے میں نہیں جانتے ہیں یا خود مقلد ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر کسی انسان، 2 چیزیں ہیں یہاں پہ، ایک ہے قاصر، ایک ہے مقصر. قاصر کہتے ہیں کہ جس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں ایسے نماز پڑھی جاتی ہے، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو مثلا کسی کی تقلید کرنا ہے. آج کل الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے جو بہت ہی اچھا ہے، اور میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ اس چیز کو فالو کریں. وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے گھر کا کوئی بچہ بالغ ہو، ابھی ہمارے علاقے میں ایٹ لیسٹ پچھلے 1 ہفتے میں 2 ایسے پروگرام ہوئے جو عام طور پہ ہندوستان میں نہیں ہوتے ہیں اور ایران میں نے دیکھا تھا. وہ یہ ہوتا ہے کہ جسے کہا جاتا ہے جشن تکلیف. یعنی تکلیف سے مراد وہ درد اور مصیبت والی اردو والی تکلیف نہیں، ہاں یہ عربی والی. یعنی انسان جو ہے وہ یہ بچہ اب مکلف ہو گیا. یعنی اس کے اوپر جو واجبات شرعی تھا یہ اس کے اوپر آ گیا ہے. تو جشن تکلیف تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچی تھی وہ 9 سال کی ہو گئی چاند کے اعتبار سے. تو ماں باپ نے ایک پروگرام رکھا، ٹیکنیکلی یہ برتھ ڈے کا پروگرام ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں ایک جشن تکلیف بھی رکھا کہ جہاں پر بچوں کو متوجہ کرایا جاتا ہے کہ اب سے آپ کے اوپر یہ ذمہ داریاں نافذ ہو گئی ہے، اب آپ کو نماز بر وقت پڑھنا ہے، قضا نہیں کر سکتے ہیں، اب آپ کو ماہ رمضان کا روزہ آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے، آپ کے اوپر واجبات جو دیگر ہیں وہ سب لاحق ہو گئی ہیں. یہ اس میں سمجھایا جاتا ہے. اسی طریقے سے لڑکوں کے لیے کہ جب وہ 15 سال کے ہو جاتے ہیں چاند کے اعتبار سے، میں بار بار چاند کہہ رہا ہوں، قمری حساب سے، قمری اعتبار سے، کیونکہ لڑکیاں تقریباً 8 سال 8 مہینے میں بالغ ہوتی ہیں انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے،
اور لڑکے تقریباً 14.5 سال میں وہ بالغ ہو جاتے ہیں. جی تو یہ ایک پروگرام ہوا, اس میں بچوں کو مجھے بھی بلایا گیا, مجھے کہا گیا کہ مولانا صاحب آپ ان کو جو ہے غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ, تیمم کا طریقہ اور نماز روزے کے واجبات جو ہے وہ ان کو بتا دیں. تو یہ ایک چیز تھا جو بتایا جاتا ہے. تو اگر اس طریقے کے ماحول میں نہیں پیدا ہوا ہے بچہ یا ایسے گاؤں میں رہتا ہے, اس نے نماز پڑھنا سیکھ لیا کیونکہ مولانا صاحب پڑھاتے تھے, جی لیکن کبھی اس کو یہ خیال ہی نہیں ہوا کہ مطلب تقلید بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی ذکر ہی نہیں ہوا, تو یہ قاصر ہے, یہ اس کو پتہ نہیں تھا. ایک ہے مقصر. مقصر جیسے کہ مقصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کے, جی اور آج کے دور میں قاصر شاید ہی کوئی ہو. جی آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر آدمی کو ہر چیز پتہ ہے. جی پھر بھی میں کہوں گا کہ مثلا 10% لوگ ہو سکتا ہے کہ ایسے مل جائیں جن کو کوئی علم نہیں ہے. آج کے دور میں ہر آدمی کو پتہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر احکام اسلامی جو ہے وہ نافذ ہو جاتے ہیں, اور اس کو کسی نہ کسی مرجع کے فتوے کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے. اگر اس کے باوجود بھی جو ہمارے آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے, ارے ان کو کیا پتا, یہ تو ایک کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں, ان کو کیا پتا, یہ تو دیہات میں رہتے ہیں, مجتہدین کی توہین کرنا, یہ جو طریقہ چل گیا ہے یہ آدمی مقصر ہے, یعنی جان بوجھ کر کے خطاوار ہے, قصوروار ہے. جی اس آدمی نے اگر جان بوجھ کر کے تقلید نہیں کی ہے تو اس کے سارے اعمال جو ہے وہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. جی اس کی صرف ایک صورتحال ہو سکتی ہے کہ جب کبھی یہ کسی مجتہد کی تقلید کرے گا, اگر اس کے اعمال اس مجتہد کے فتوے کے مطابق ہوں گے جو تھے, اگر اس نے اس کے اکارڈنگ کیا ہوگا تو انشاءاللہ صحیح ہے. لیکن اس میں اگر اس نے اپنا دماغ بھی لگایا ہوگا تو مجتہد بھی ظاہر سی بات ہے کسی دوسرے کے اعمال کو اپنے اوپر نہیں لے گا, تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. بہت بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جی, میں وائٹ پور سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ 2 میت تھے, 2 میت کی ایک ہی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے, نماز واقع پڑھ سکتے کیا؟ ایک سوال. اور ایک سوال ہے کہ امام کے نام سے, امام کی ولادت کے نام سے ایک کاٹ سکتے کیا؟ اتنا ہی. جاوید بھائی السلام علیکم. اگر کہیں 2 میت ایک ساتھ میں ہوں ایک قبرستان میں, تو دونوں کو سامنے جنازے رکھ کے, تابوت رکھ کے, کیا ایک ساتھ میں ایک ہی نماز جنازہ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. دونوں جنازوں کو رکھ کر کے, کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا جیسے کہیں خدا نخواستہ ترکی میں, جیسے ابھی سیریا میں ترکی میں وہاں زلزلہ آ گیا, تو وہ اجتماعی نماز جنازہ ہوتی ہے جہاں پہ بہت سارے جنازے ہوتے ہیں اور ایک نماز جنازہ میں سب کے لیے ادا ہو جاتی. تو یہ طریقہ بھی شریعت نے بیان کیا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جہاں تک سوال ہے نماز وحشت کا, تو آپ ایک نماز میں ایک سے زیادہ مومنین کو شامل کر سکتے ہیں. آپ کو ہر کے لیے الگ الگ نماز وحشت پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے, اب میں اس کو غلط تو نہیں کہوں گا, لیکن بہرحال ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ ہر ولادت پہ معصومین علیہ السلام کی کیک کٹنگ ہوتا ہے. جی جی. اور اس میں کیک کاٹنا کوئی حرج ہے کیا اس میں؟ دیکھیے, کیک کاٹنے میں بنفس سے کوئی حرج نہیں ہے, ہم خرید کے لیے گھر میں کاٹ کے کھا لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. صرف ایک چیز کا خیال بہرحال رکھنا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ جب کیک بنوائیں تو اس کے اوپر کم از کم معصوم کا نام کو نہ لکھیں. یوم ولادت مبارک کوئی حرج نہیں ہے, ولادت باسعادت مبارک کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس پہ نام نہ لکھیں, کیونکہ نام کے اوپر پھر حکم شرعی بدل جاتا ہے. کیونکہ اگر نام لکھا ہوا تو پھر باوضو ہونا چاہیے, پھر آپ ہو سکتا ہے کھائیں تو بے احترامی ہو جائے, بجائے اس کے کہ ثواب ملنے کے کسی نے کچھ کھلایا ہے. اور جو خاص طور پہ جو یہ چیزیں آرگنائز کر رہا ہے وہ چاہ رہا تھا کہ میں کروں گا تو مومنین کھائیں گے, مجھے کچھ ثواب ملے گا, پتہ چلا کہ مومنین کھا بھی گئے اور عذاب میں مبتلا ہو گئے. تو اس چیز کا تھوڑا سا بہرحال احتیاط کریں کہ نام وغیرہ اس پر اس طریقے سے نہ ہو. شکریہ. اگلا سوال. نام ہے, میں یو پی کانپور سے بول رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر 12ویں امام کا صدقہ ہم نکالتے ہیں, وہ صدقہ کس کو دیا جائے گا؟ فقیر کو دیا جا سکتا ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بچے جو ہے کہتے ہیں بقرہ عید میں جو بقرہ قربانی ہوتی ہے, اس بچے کو بجائے قربانی کرنے کے کسی غریب کی لڑکی کی شادی کے لیے یا غریب کو محتاج کو دے دیا جائے, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام کہیے گا, اور میرے سوال کا جواب جلد دیجیے گا. یہ بارہا سوال کا جواب دیا جا چکا ہے کہ حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جو ہم صدقہ نکالتے ہیں, عام طور سے ہر گھر میں نکلتا ہے صدقہ, اس کا مستحق کون ہے؟ کوئی بھی آدمی جو غریب ہو, کوئی مستحق ہو, اس میں بھی کوشش یہ کریں کہ صدقات میں
روایات میں ہے کہ ان مستحقین کو زیادہ مد نظر رکھیں جو کسی سے مانگتے نہیں. جی یعنی مجھے پتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کو ڈفرینٹ طریقے سے، ڈفرینٹ انداز سے، کسی گفٹ کے عنوان سے، کچھ بھی، آپ ایسے آدمی کو مستحق جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس کو دے دیں. جی حالانکہ ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ گھر پہ کوئی مانگنے آ گیا، کوئی فقیر آ گیا، اس کو اٹھا کے دے دیا. جی اب اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ مرد مومن ہے، غیر مومن ہے، یہ کہاں پیسہ استعمال کرے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ مستحق ہے، غریب ہے، اس کو دیں تو زیادہ بہتر. حالانکہ دے اس کو بھی سکتے ہیں. جی. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کچھ بچے جی یہ آج سوال کر رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ میں جو ہم قربانی کرتے ہیں، جو جی کہ جی. اگر حج پہ نہیں ہے، اپنے شہر میں، اپنے وطن میں ہے، تو یہ سنت موقدہ ہے. جی جی اس میں اس کے بجائے ہم قربانی کے اس پیسوں سے غریبوں کی مدد کر دیں. یہ بھی ٹرینڈ چلا آج کل. دیکھیے ایک چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو بند کر دیتے ہیں تاکہ ہم یہ کام کر سکیں. جی یہ جو ہمیں لگتا ہے کہ ظاہراً یہاں پہ پیسے ویسٹ ہو رہے ہیں، جبکہ میں نے ابھی آج کے ہی پروگرام میں عرض کیا کہ جو ہمارے عید قربان پہ جو قربانی ہوتی ہے جی وہ مستحقین کو، غربا کو ہی جاتی ہے. جی لیکن نہ جانے کیوں ایک چیز ٹرینڈ چل رہی ہے کہ ایک چیز کو بند کرو تو دوسری چیز چلے گی. اب میں اس بات کی گارنٹی لے سکتا ہوں کہ اگر جو لوگ اس طریقے کی ایک تھاٹ پروسیس رکھتے ہیں کہ یہ تو ضائع ہو رہا ہے، یہ تو برباد ہو رہا ہے، تو یہ اس کو بند کر دیتے ہیں، وہاں یہ صحیح ہو رہا ہے، وہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں کریں گے. جی جی. جس کو مدد کرنی ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ کہاں سے آتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا پیسہ رکا ہوا ہے ورنہ وہاں دے دیتا. بلکہ اور برکت ہے اس میں. جی یہ کسی کے ذہن میں نہیں آتا ہے کہ یہ اگر یہاں نہ دینا ہوتا تو مثلا وہاں دے دیتا. نہیں، جی. جس کو دینا ہوتا ہے وہ بہانے نہیں ڈھونڈتا ہے کہ ہمیں ارے وہ میں نے بقرعید میں بکرا کٹوا دیا تھا تو وہ غریب عورت کے گھر میں مثلا یتیم بچی ہے، اس کی شادی اب کیسے ہوگی. نہیں، اگر آپ نے طے کیا ہے دینا تو انشاءاللہ خود خدا جو ہے انتظام کرتا ہے کہ آپ کو آپ کے رزق میں برکت دیتا ہے، آپ خود بخود کسی نہ کسی مستحق کو دیتے ہیں. لیکن اگر آپ دبا دبا کے رکھتے رہیں گے تو برکت بھی ختم ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جیب میں کسی دوسرے کا رزق پھنسا ہوا ہے. جی بے شک. اور پھر اس کی برکت سے ہی سب کچھ نظام چلتا ہے. شکریہ آغا. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میں گجرات سے بول رہا ہوں. نصیب کسی کا خراب ہو تو اچھا کرنے کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ قرآن کی آیت. شکریہ. جہاں تک کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا نصیب خراب نہیں بناتا ہے، جی. بلکہ ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں اپنا نصیب کو خراب. جی جی. اللہ سب کا نصیب اچھا کرتا ہے. بقول ان کے اگر کسی کا نصیب خراب ہو تو اس کو اچھا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. دیکھیے جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ کسی کا نصیب خدا خراب نہیں کرتا. جی. مصلحت الگ چیز ہے. جی. ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو سمجھ رہے ہو کہ یہ اگر مجھے مل جائے گی تو میرا نصیب اچھا ہو جائے گا. یعنی آپ نے اپنے لیے خاص پیرامیٹر بنایا ہوا ہے، اگر اس پیرامیٹر کو میں اچیو کروں گا تو میرا نصیب اچھا ہے، اور اگر اچیو نہیں کر پا رہا ہوں تو میرا نصیب خراب ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. خدا جو ہے انسان کے لیے مصلحت کو مد نظر رکھتا ہے کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے، کیونکہ انسان کی بہرحال عقل محدود ہے. اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بخت، آپ کی قسمت وہ منجمد ہو گئی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی، کوئی پروگریس نہیں ہے، تو آپ صدقہ دیجیے. جی بے شک. صدقے سے 1000 بلائیں ٹلتی. جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کہیں گے لیجیے ہمارے پاس ایسے ہی پیسے نہیں تھے، اب مولانا صاحب نے کہا صدقہ بھی دے دیجیے. تو صدقے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑا اماؤنٹ دیجیے، جو بھی ہو سکتا ہے. صدقے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ رائے خدا میں آپ کوئی کام کر دیجیے. آپ مثلا الیکٹریشین ہے، کسی ایک گھر میں جائیے ایک سوئچ بدل دیجیے. آپ پلمبر ہیں، کسی ایک کا نل بدل دیجیے. کسی ضرورت مند کا. ہاں ضرورت مند کا، تو یہ صدقہ ہے. جی. اب میں نے یہ کہہ دیا کہ صدقہ ضروری نہیں بہت زیادہ دیجیے، حالانکہ 99% لوگ جو ہے اس بات سے متفق ہیں. صدقہ کوئی زیادہ نہیں دیتا. 10 روپے زیادہ بیچارہ مظلوم، اس سے آج تک اس کی ریٹ بڑھ ہی نہیں پا رہا ہے. تو اس کے برعکس یہ بھی ہے کہ کم سے کم آدمی صدقہ اپنے اعتبار سے دے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے، کیونکہ صدقہ رائے خدا میں دے رہا ہے. یعنی آپ خود اپنی حیثیت طے کریں گے، میری حیثیت تھی کہ میں 10 روپے دے سکتا ہوں. آپ اس طریقے سے دیکھیے، جہاں پہ اگر آپ کا ناموری ہوتی ہے تو وہاں بڑے چیک بنا کے دیتے ہیں، اور جہاں خاموشی سے دینا ہوتا ہے تو وہاں 10 روپے دیتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اعتبار سے
جتنا زیادہ ہو سکتا ہے رائے خدا میں صدقے کے عنوان سے دے. بہت شکریہ. آپ فرمائیے, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. قضا نماز میری بہت سی ہے, مجھے آرام نہیں تھا تب بھی بہت چھٹی ہے. کیا قضا نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیجیے گا. خدا. میں سوال کو مختصر کر دوں کہ جو ہماری نماز قضا ہے یا جو ہم ادا بھی کر رہے ہیں وہ بحالت مجبوری کیا ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نارمل نماز کیسے پڑھتی. جی. اگر آپ نارمل نماز کھڑے ہو کے پڑھتی ہیں تو قضا بھی کھڑے ہو کے بھی قضا بھی کھڑے ہو کر ہی ہوگی. جی. کیونکہ بیٹھنے کے لیے آپ کو ایک ریزن چاہیے. جی. وہ یہ نہیں ہو سکتی کہ قضا والی نماز تھی اس لیے بیٹھ کے پڑھے لے رہے. نہیں, بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس جو ایکسکیوز ہونا چاہیے وہ آپ کی میڈیکل کنڈیشن ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, اس لیے آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. یا خدا نہ خواستہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ قضا ہی تو ہو ہی گئی ہے, لاؤ بیٹھی کے پڑھ لیں. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنی باقی نماز کھڑے ہو کر پڑھتی ہیں تو یہ نماز بھی آپ کو کھڑے ہو کر کے ہی پڑھنا پڑے گا. یا اس میں یہ ہے کہ جس وقت قضا ہوئی تو اس وقت آپ تندرست تھے, جی, آج جو آپ تندرست نہیں, آپ بیمار ہو گئی. ہاں, اگر آپ باقی آج جس سچویشن میں ہیں, ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج باقی نماز آپ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی. جی ہاں, تو آپ بیٹھ کے پڑھیے. لیکن اگر آپ باقی نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہی ہیں اور یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ جو قضا والی ہے اس کو بھی کھڑے ہو کے اٹھک بیٹھک کرنا پڑے گا, اللہ اس کو بیٹھ کے پڑھ لیں, ایسا نہیں جائز نہیں. شکریہ آغا, آگے بڑھتے ہیں. میں کانپور یوپی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضور سرور کائنات نے عمرہ کتنا کیا تھا مولانا صاحب سے, اور حج کتنے کیے تھے؟ میرا نام ابو ذر حیدر ہے. مولانا صاحب کو اور جاوید بھائی کو میرا سلام کریے گا. خدا حافظ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تو ایک ہی کیا تھا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. جی. عمرہ کتنے کیے؟ دیکھیے, یہ بھی ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہن میں. نہ عمرے کی تعداد کسی کو پتہ ہے, نہ حج کی تعداد کسی کو ایگزیکٹلی پتہ ہے. کیونکہ حج جو مناسک حج ہیں وہ قبل از اسلام کی مناسک. جی. اسلام سے پہلے بھی لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. جی. اس کو اسی لیے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. جی. یعنی یہ آخری حج تھا جسے پیغمبر نے ارشاد انجام دیا. جی. ورنہ جو ہے اس کا نام کچھ اور ہونا چاہیے تھا. جی. حجۃ الوحدہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک تنہا حج. جی. حجۃ الوداع کا مطلب یہ ہے کہ آخری حج جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے بھی آپ حج کر چکے تھے. تو یہ بیان کر پانا مشکل ہے کہ آپ جب مکے میں تھے تو کتنے حج آپ نے کیے, یا اس سے پہلے قبل از اسلام جو سنت ابراہیمی بہرحال تھی اس دوران آپ نے کتنے حج انجام دیے. تو یہ بتا پانا مشکل ہے. لیکن مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہ آخری حج تھا اور ایک لوتا حج تھا جو آپ نے سن 10 ہجری میں انجام دیا. جی شکریہ. اگلا سوال جاوید بھائی اور محترم علامہ صاحب, ایک کوشچن ہے. میں ڈاکٹر شیر محمد شاہ حیدرآباد پاکستان سے بول رہا ہوں. ایک کوشچن ہے کہ ہماری ایک بچی ہے جو کنورٹڈ کیا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے بہت یعنی کہ کوشش کر رہی ہیں کہ ان کو کوئی اولاد ہو. تو آپ مہربانی فرما کے کوئی وظیفہ بتائیں جو اس مسئلے کے سارے لوگوں کو لیے فائدہ ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاد جن کے نہیں ہو رہی ہے ان کے لیے کوئی وظیفہ کہ اولاد ہو جائے. فرزنددار ہونے کے سلسلے میں 2 الگ الگ نسخے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 جی جناب زکریا کی جو سے متعلق ہے, جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. تو اس میں جو آخری حصہ ہے رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ, اس کو جو ہے وہ مستقل اپنے ذکر میں رکھیں. اس کو جتنی بار ہو سکے نماز کے بعد اس کو دہرائیں. اور ایک دوسری روایت بھی امام ہادی سے ہے, 10ویں امام سے ہے, کہ علی ابن سیمری ایک صحابی تھے, وہ امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے طرف سے یہ کہتے ہیں کہ میں صاحب فرزند نہیں ہوں, میں صاحب اولاد نہیں ہوں. تو امام ہادی نے یہ نسخہ بیان کیا تھا کہ آپ ایک فیروزے کی انگوٹھی پر اس آیت کو یہی اس کو لکھوا لیں اس کے اوپر اور اس کو پہنے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نسخے کو اپنایا اور 1 سال کے اندر میرے گھر میں ولادت ہوئی. تو یہ بہرحال اس آیت میں یہ تاثیر ہے کہ خود جناب زکریا نے بھی اس
اسی آیت کا واسطہ دیا جی کہ بار الہ میرے کوئی فرزند نہیں ہے، میں تنہا نہیں رہنا چاہتا ہوں، میرے لیے ایک خیر الوارثین جو ہے وہ بہترین وارث قرار دے، اور اس کے بعد ہی جناب یحییٰ کی ولادت۔ ماہ مبارک رمضان ہے، اس امید کے ساتھ کہ جہاں آپ تمام مومنین و مومنات کے لیے خصوصاً اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ چینل ون کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور صرف دعا نہیں کیجیے بلکہ چینل ون میں اپنے عطیات، ڈونیشنز، سہم امام اور جتنی چیریٹی کر سکتے ہیں آپ چینل ون کو عطا کیجیے، تاکہ چینل ون جو پیغام انسانیت، پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور بہتر طریقے سے کارکردگی انجام دے سکے۔ ابھی حاضر ہوتے ہیں، آپ کہیں نہیں جائیے۔